بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خلیل مدنی یوٹیوب چینل، اور آج انشاءاللہ عز و جل اپنی اس ویڈیو کے اندر آپ سے ہم بہت ہی اہم معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ معلومات ہے مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے۔ مرزا غلام قادیانی یہ کب، کہاں اور کس جگہ پیدا ہوا، اور اس نے دعوی نبوت کب کیا، اس نے جماعت احمدیہ کب بنائی، اور یہ ہندوستان کے کون سے علاقے میں رہتا تھا، اور اس کے متعلق اور بھی کچھ اہم معلومات، کون سی کتابیں لکھیں، اور یہ قادیان اور مختلف جو نام ہمارے ہاں معروف سننے میں آتے ہیں وہ نام کیا ہیں، اس مرزا غلام قادیانی سے کیا تعلق ہے، آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی 13 فروری 1835 کو ہندوستان کے ایک شہر میں پیدا ہوا۔ 26 مئی 1908 تک یہ زندہ رہا، اور ٹوٹل اس طرح اس کی عمر جو ہے وہ 73 سال، اور اس پوری عمر کے اندر اس نے مختلف طرح کے معاملات کیے، اور اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ اس کی وجہ شہرت مسیح موعود ہونا، اپنے آپ کو کہلانا، اور کہا کہ میں مہدی آخر الزماں ہوں، اور معاذ اللہ یہاں تک کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ تو اس طرح یہ ایک الگ اس نے جماعت احمدیہ بھی بنائی، جو کہ 23 مارچ 1889 میں اس نے لدھیانیہ میں جو بیعت لے کر جماعت احمدیہ بنائی، جس کو قادیانیت بھی کہا جاتا ہے اور مرزیت بھی آج اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم غلام قادیانی کے بارے میں مزید معلومات کی طرف جاتے ہیں تو اس کے آباء و اجداد جو ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی کا جو تعلق تھا یہ منگول قبیلے سے تعلق تھا۔ یہ قبیلہ مغل برلاس سے تھا، اور جد اس کی جو ہے یعنی اس کے آباء اور دادا جو ہیں تھے یہ مرزا ہادی بیگ 1530 میں اپنے خاندان سمیت سمرقند سے ہندوستان آیا، اور پنجاب کے علاقے میں اس جگہ جس کو اب قادیان کہتے ہیں یہاں یہ آباد ہوئے۔ تو اس وقت جب یہ ہجرت کر کے وہاں سے قادیان آئے تھے یہ لوگ، یہ قبیلے والے سارے، تو مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اس وقت حکمران تھا، اور مرزا بادی بیگ کو جو اس کے آبا تھے اس کو اس علاقے میں کئی سو دیہات پر مشتمل جگیر جو ہے، ایک بڑی جاگیر ظہیر الدین بابر حکمران نے ان لوگوں کو دی۔ مرزا نے اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ قادیان ہی میں حاصل کی، فارسی پڑھی، طب کے ابتدائی سبق پڑھے، اور مختلف طرح کے اس نے چیزیں سیکھیں، اور پھر یہ اپنے والد کی ہدایت پر جو ہے نا کچھ عرصہ سیالکوٹ میں عدالت میں بھی کام کرتا رہا۔ تو یوں یہ جو ہے وہ کچھ مسیحی مبلغین، مذہبی امور، تبادلہ خیار اور معاملات کے اندر لگا رہا۔ تو اس نے پھر جو ہے مرزا غلام نے 1880 میں اپنی ایک مشہور کتاب جو اس کی براہین احمدیہ کے نام سے ہے، جس کے 2 حصے پبلش ہوئے، تیسرا حصہ 1982 میں پبلش ہوا، چوتھا 1984 میں پبلش ہوا۔ تو یہ کتاب کا آخری اور 5واں حصہ 1905 میں منظر عام پر آیا۔ اس کا مقصد مصنف نے یہ بتایا کہ 300 دلائل سے مذہب اسلام کی سچائی، اور یعنی معاذ اللہ یہ اپنا جو اس کا بنایا ہوا خود مذہب تھا وہ اس کو جو ہے وہ یہ پروموٹ کرتا تھا اپنی ان کتابوں اور چیزوں کے ذریعے۔ جب ہم ان کتابوں پر بھی بات کریں تو بڑے عجیب و غریب اور مختلف طرح کے اس کے تعلقات، معاملات اور عقائد اس میں سامنے آتے ہیں، اور جب ہم اس کے مختلف عقائد اور چیزوں کو ہم دیکھیں تو اس میں اس نے مختلف طرح کی چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور معاذ اللہ اپنے جو ہے وہ دعوی نبوت یا خلیفہ مجاز یا اس طرح کے مختلف دعووں کے بعد مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک وجہ شہرت پا گیا، اور یوں پھر اس نے خاتم النبیین کی جو تشریح ہے وہ اپنے انداز میں کی، اور اس میں اپنے آپ کو شامل کیا، اور جو ہے بزوری نبی اور مختلف طرح کی چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم چند اہم باتیں بھی آپ سے عرض کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا اس بات قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات سے ہوتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر تقریباً 210 احادیث واضح طور پر اس عقیدے کو بیان کرتی ہیں،
اور قرآن مجید کی دو مشہور آیات میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس مبارک آیت میں وخاتم النبیین، خاتم النبیین کا لفظ تو ہر مومن مسلمان اس کو اپنے دل میں، قلب میں جگہ دے دے، یاد رکھ لے کہ اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان پر نبوت ختم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور دوسری آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت مبارکہ بھی دین کے کامل ہونے پر، مکمل ہونے پر، اور دین اسلام ہی کو اللہ نے پسند فرمایا، اس چیز پر واضح ہے. اب حدیث میں اگر ہم جائیں تو عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. وہ یہی کہے گا کہ وہ نبی ہے. خبردار، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 202 پر یہ حدیث مبارکہ ہے. اور اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ختم نبوت یہی ہے. ختم نبوت سے مراد مہر نبوت یا نبوت کا ختم ہو جانا، آخری جو مطلب اس پر اینڈ ہے، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. انبیاء کے یعنی رسول اور انبیاء کے اب ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں. تو اس اسلامی عقیدے کو اپنے بچے تک لازم طور پر پہنچائیے. اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور معاذ اللہ جو قادیانیوں کا، مرزا غلام کا اور ان کے مختلف جو لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ بظوری نبی یا پھر اسی تشریعی نبی یا ذلی نبی، تو یہ عقائد اسلامیہ نہیں ہیں. کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیرہ.